علی ایک 27 سالہ پاکستانی نوجوان جو ٹیکساس USA میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا ہے، اکیلا رہتا ہے۔ نیا گھر خریدنے کے لیے ایک پراپرٹی ڈیلر اسے شہر سے باہر ایک پرانا، بڑا اور سستا گھر دکھاتا ہے۔ ڈیلر صرف ایک بات کہتا ہے، یہ ریڈ ہاؤس ہے۔ پچھلے 20 سال سے جو بھی اس میں رہا مسکراتا تو رہا مگر زندہ نہیں۔ علی ہنستا ہے۔ چڑیلیں کہانیاں ہوتی ہیں، حقیقت نہیں، اور وہ ریڈ ہاؤس میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ پہلی ہی رات 2:46 پر دروازہ خود سے کھلتا ہے۔ علی کمرے سے جھانکتا ہے۔ سامنے ہال میں ایک لڑکی کھڑی ہے، سفید فراک، لمبے بال اور گہری کالی آنکھیں۔ علی چیخ کر پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ وہ دھیرے سے بولتی ہے، تمہیں نیند نہیں آتی؟ علی لائٹ آن کرتا ہے مگر وہ غائب۔ دیوار پر ایک جملہ خون سے لکھا ہوتا ہے، مت سونا، وہ خواب میں آتی ہے۔ علی روز عجیب خواب دیکھنے لگتا ہے۔ خواب میں وہی لڑکی جو کہتی ہے، میرے ساتھ چلو ہمیشہ کے لیے۔ ایک رات وہ نیند میں چلتا ہوا چھت کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک پرانی کرسی پر وہی لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، آہستہ سے کہتی ہے، میرا نام لورینا ہے، میں اس گھر میں 1997 میں ماری گئی۔ ہر لڑکا جو اس گھر میں آتا ہے میری نیند بن جاتا ہے۔ علی کانپنے لگتا ہے۔ میں کیا چاہتی ہوں، صرف تمہارا دل دھڑکتا ہوا۔ اسی وقت علی چیخ کر نیچے بھاگتا ہے۔ اگلے دن وہ گھر چھوڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ کر نہیں پاتا، کیونکہ سارے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ نہ ہی GPS کام کر رہا ہوتا ہے، نہ ہی فون۔ اس رات علی گھر کے بیچ والے کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ پورا کمرہ خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ شیشے میں وہی لڑکی، اب اس کا چہرہ بگڑ چکا ہے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی، زبان نیچے لٹکی ہوئی، اور بولتی ہے، اب تم نہیں جا سکتے، میری نیند بن چکے ہو۔ دیواروں میں سے آوازیں آنے لگتی ہیں، جاگتے رہو، سونے مت دینا اسے۔ اور پھر علی کو کرسی سے باندھ دیا گیا۔ آنکھیں کھلی ہیں مگر روح غائب۔ چڑیل اس کے کان میں کہتی ہے، مسکراؤ جیسے باقی سب کرتے تھے۔ 5 دن کے بعد پولیس ریڈ ہاؤس پہنچی ہے۔ گھر میں علی کی لاش نہیں، بس ایک نئی تصویر ہے دیوار پر، جس میں وہ دوسرے مردوں کے ساتھ مسکرا رہا ہے، اور پیچھے کھڑی وہی لڑکی جس کے ہونٹوں پر بھیانک ہنسی ہے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے، ریڈ ہاؤس میں کوئی نہیں مرتا، بس ہمیشہ کے لیے مسکراتا رہتا ہے۔